وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی اس مبارک مجلس میں اور اس بے انتہا خوشی کے لمحے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے۔ محترم حضرات، میرا نام محمد توفیق ہے، میں اگل کیرے کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس سمر کورس میں داخلہ کروایا۔ الحمدللہ مجھے یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ انہی میں سے میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے۔ اسلام بھلائی سکھاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاک و صاف رہنے کی تعلیم دیتا۔ اسلام میں سکھاتا ہے کہ ہم نیک رہیں، ہم ایک رہیں، ایک خدا کی عبادت کرے، اس کے سارے نبیوں پر ایمان لائے، سچ بولے، جھوٹ سے بچے، ہر ایک سے بھلائی کرے، کسی کو نہ ستائے، کسی کا برا نہ چاہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، اسی طرح سب کو بنا یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام میں بندگی کا احساس دلاتا ہے، اسلام میں امتی ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ مسلمانوں، آج نہ جانے کیسی کیسی افواہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے، اسلام ایک بے بنیاد مذہب ہے۔ کوئی اور آتا ہے، وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہے اسلام کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ میں ان فرقہ پرستوں سے کہتا ہوں، میں ان مذہب کی آڑ میں نفرت پھیلانے والوں سے کہتا ہوں، اٹھاؤ قرآن مجید، پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 19، جس میں رب ذوالجلال نے کہا، کب، کہاں، آج نہیں، آج سے 100 سال نہیں۔ سنو، غور سے سنو، میں ان نفرت پھیلانے والوں سے آج کی اس منچ سے کہتا ہوں، اس دنیا کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے، تم کو پیدا کرنے سے لاکھوں سال پہلے، لوح محفوظ میں اللہ نے اس آیت کو محفوظ فرما دیا۔ آیت کو غور سے سنا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اچھا مذہب ہے، بہتر مذہب ہے، قابل قبول والا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے اندر اسلام کی وقعت نہ رہی، آج ہم اپنے مذہب کے پرتی وفادار نہ رہے، آج اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ محترم حضرات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین یسرا، دین آسان ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے دین کو آسان کر دیا، اس لیے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھنی چاہیے، کیسے انہوں نے دین کے خاطر اپنی گردنیں کٹائی، کیسے انہوں نے اسلام کے دشمنوں کو، اللہ کے دین کے دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ ہمیں ان کے سبق کو پھر سے دہرانے کا اب وقت آیا۔ بزرگوں، اگر تم اب بھی اپنے دین پر عمل نہیں کریں گے، اپنے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ فرقہ پرست جو مذہب کی آڑ میں نفرت پھیلانے کا کام کرتی ہے، یہ ہمارے خلاف اپنی بکواسیں کہاں بند کریں گے، ہمارے مذہب کے خلاف اپنی بکواسیں کہاں بند کریں گے۔ محترم حضرات، میں اس لیے آپ حضرات سے منت و سماجت کرتا ہوں، آپ حضرات سے بنتی کرتا ہوں، تم اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھرے اترنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں، اگر تم اب بھی نہیں سمجھو گے تو تم بھی بوسنیا کی مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، تمہارا بھی کوئی پرسانہ حال نہ ہوگا۔ مسلمانوں، اپنے اندر ہمت پیدا کرو، قوت پیدا کرو، جذبہ ایمانی پیدا کرو، جوش ایمانی پیدا کرو۔ اگر کوئی تمہارے مقابلے آ گیا تو میں تمہیں شعر کے ذریعے سبق دیتا ہوں، بتوں کے شہر میں جا کے خدا کا نام لکھ دینا،